کے ساتھ جب بھی سیکس کرنے جائیں گے آپ ان کو ورجن پائیں گے. یعنی کہ آپ جی دن میں سیکس کیا تو وہ ورجن، رات میں اسی کے ساتھ دوبارہ سیکس کیا وہ پھر ورجن، اگلے دن پھر سیکس کیا وہ. چلیے آگے جی. آپ جنت کو مردوں کی عیاشی کا اڈا مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ یار نہیں، یہ آیت کیا کہہ رہا ہے تمہارے سامنے یار، ادھر کوئی لغویات نہیں ہوگا. وہ تو ایل سپیچ ہے نا. اچھا یہ اس حوروں کے ساتھ، ایک منٹ، آپ الگ الگ حوروں کے ساتھ آپ جو ہے وہ دن رات اس کے ساتھ سیکس کرتے رہو گے، اس کو عیاشی نہیں تو کیا کہیں گے؟ نہیں یار ادھر دوستو آپ نے یہ ویڈیو اور آڈیو سنا، اس میں یہ مرتد ایک مسلم بھائی کو برین واش کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یعنی اس کو اپنے جال میں، اپنے پروپیگنڈے میں شبدوں سے پھنسانا چاہتا ہے. اس نے ایک جملہ بولا، کیا آپ کو ایسی جنت چاہیے جس میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کو رنڈیاں پرووائڈ کرائے گا؟ یہ لفظ اس نے استعمال کیے ہیں، یعنی کیا اللہ رب العزت جنت میں جو حوریں دے گا ان کو اس نے رنڈیاں کہہ کر مخاطب کیا ہے. اس مرتد پر 1000 بار لعنت، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اسے ہدایت دے دے، اسے سچے راستے پر لے آئے، اسے عقل سلیم دے، ورنہ اسے جہنم میں تو جلنا ہی جلنا ہے، کیونکہ ان عذابک بالکفار ملحق، بے شک میرا عذاب کافروں کے لیے ہے اور یہ حق ہے. تو اس نے جو اعتراض کیا ہے کہ اللہ رب العزت جس جنت میں تمہارے لیے رنڈیاں پرووائڈ کرائے گا سیکس کے لیے، کیا تمہیں ایسی جنت چاہیے؟ تو سن لیجئے، اس مرتد کو یہ بات نہیں پتا ہے کہ اللہ رب العزت نے حوروں کا وعدہ کیا ہے، ان کا وعدہ نہ کیا ہے جو لفظ اس نے استعمال کیے ہیں. اور یہ حوروں کا وعدہ کس لیے کیا ہے؟ اس لیے کیا ہے تاکہ ہم مرد دنیا میں جو عورتیں ہیں، جو لڑکیاں ہیں، جو لیڈیز ہیں، جو ماں ہیں، جو بہنیں ہیں، جتنی بھی عورتیں ہیں دنیا میں، جو لیڈیز ہیں، جیسے میل اور فیمیل، جتنی فیمیل ہیں، انہیں ہم پرتاڑت نہ کریں، ان کے ساتھ ہم ریپ نہ کریں، ان کے ساتھ ہم بلاತ್کار نہ کریں، انہیں عزت کی نظر سے دیکھیں. ایک نمازی، پرہیزگار، حاجی، بہت اچھا اللہ کا بندہ، بہت نیک، اسی طریقے سے ایک بابا جو سب کچھ تیاگ چکا ہو، سب کچھ چھوڑ چکا ہو، چوری چھوڑ چکا ہو، جھوٹ چھوڑ چکا ہو، دھوکے بازی چھوڑ چکا ہو، چوری چھوڑ چکا ہو، چال فریبی، ساری چیزیں چھوڑ چکا ہو، لیکن وہ کبھی نہ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا اگر وہ پکڑا جاتا ہے تو سیکس کے معاملے ہی میں پکڑا جاتا ہے. اسی طریقے سے ایک مولہ، مولوی، یہ سب سے اچھی کیٹیگری بتا رہا ہوں انسانوں کی. ملا مولوی کو سب سے اچھا سمجھا جاتا ہے کہ اللہ والے بن گئے، نیک انسان بن گئے، داڑھی رکھا لی، کرتا پاجامہ پہن لیا، نمازیں پڑھ رہے ہیں. وہ چوری چھوڑ دیتے ہیں، دھوکہ دڑی چھوڑ دیتے ہیں، بڑی آسانی سے جھوٹ بولنا چھوڑ سکتے ہیں، اور کبھی بھی ان کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھتے. لیکن جب بات آتی ہے خواہش نفسانی کی، یعنی سیکسوالٹی کی جب بات آتی ہے، سیکس کی جب بات آتی ہے، تو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ ایک مولانا کی زندگی تباہ اسی ایک عمل سے ہوتی ہے. یعنی انسان اس چیز پہ بہت کم کنٹرول کر پاتا ہے، اور یہی انسان کو بہکا دیتا ہے، غلط راستے پر دوبارہ لے جاتا ہے، اور انسان سارے کام چھوڑ دیتا ہے لیکن اس میں پھنس جاتا ہے کیونکہ وہ اس معاملے میں بہت کمزور ہے. اور دنیا کی تمام انڈسٹری جتنی بھی ہیں اسی چیز پہ ٹکی ہیں. آپ کسی بڑے آفس میں جائیے، آپ کو مین کاؤنٹر پہ لڑکی ملے گی، آپ کسی چیز کا ایڈ دیکھیے اس میں لڑکیاں ملیں گی، ہر چیز میں لڑکیوں کو شامل کیا جا چکا ہے، اسی لیے کہ یہ مرد کو اپنی طرف کھینچتی ہے. یہ بات بالکل پروف ہو چکی ہے، سائنس نے بھی پروف کیا ہے کہ عورت مرد کو اپنی طرف کھینچتی ہے. تو اللہ رب العزت نے حوروں کا کانسیپٹ جو رکھا ہے، جس کو اس نے غلط شبد کے ساتھ استعمال کیا کہ انہیں اس لیے استعمال کیا گیا ہے، وہاں پورنوگرافی ہوگی، وہاں پور انڈسٹری سجی ہوئی ہوگی. تو اس بے وقوف کو یہ بات نہیں پتا ہے کہ اگر اس کو ایسا لگتا ہے کہ جنت میں اللہ رب العزت جو حوریں پرووائڈ کرائے گا اور ان کے ساتھ ریلیشن قائم کرنے کو، انٹر کورس کرنے کو ہمیں اجازت دے گا، تو یہ کہہ رہا ہے کہ وہ پورن ہو گیا، زنا ہو گیا، بلاತ್کار ہو گیا، غلط ہو گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی شادی جس کے ساتھ ہوئی ہے یہ اس کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ کیا اس کے ساتھ یہ بہت کھانا کھاتا ہے، اس کے ساتھ پانی پیتا ہے؟ کیا اس کے ساتھ یہ اپنے ریلیشن قائم نہیں کرتا؟ تو اگر یہ وہی ریلیشن جو جنت میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ تم یہاں ان کے ساتھ کام کرنا، یہ دنیا میں رہ کر کر رہا ہے تو جائز ہے. کیا یہ غلط نہیں ہے؟ ایسا کیا ہو گیا کہ چند منتر پڑھ لیے جس عورت کے ساتھ تو وہ بلاತ್کار نہیں ہے بلکہ وہ جائز ہے؟ دنیا میں رولز بنے ہوئے ہیں، اسی طریقے سے جنت میں رولز ہیں، ان کی شادیاں ہوں گی جس طریقے سے یہاں شادی ہوتی ہے.
یہاں شادی ہو گئی اس کا مطلب وہ گناہ نہیں رہا, وہ پورن نہیں رہا, وہ زنا اور بلاత్కాر نہیں رہا, ریپ نہیں رہا. اب وہ اچھی کوالٹی میں شامل ہو جائے گا چند منتر پڑھنے کے بعد, کیونکہ وہ ہماری پتنی یا وائف بن گئی. اسی طریقے سے اللہ رب العزت وہاں پر ان کے ساتھ ہماری شادیاں کرائے گا, ہمارے جوڑے بنائے گا, ہمیں پرمیشن دے گا. ہم ان کے ساتھ بلاత్కాر نہیں کریں گے بلکہ ان کے ساتھ ایک بہترین ریلیشن قائم کریں گے, جس طریقے سے ہم یہاں پر کسی ایک عورت کے ساتھ کرتے ہیں جو ہمارے نکاح میں آتی ہے, جو ہمارے وواہ میں آتی ہے. اس مرتد کو یہ بات کون سمجھائے کہ یہ جو کچھ وہاں پر ہمیں جو لالچ سمجھ لو, اس کی بھاشا میں جو ہمیں لالچ دیا گیا ہے وہ اس لیے دیا گیا ہے, ان لوگوں کو دیا گیا ہے, اسپیشلٹی ان لوگوں کے لیے ہے, ان لوگوں کے لیے انعام رکھا ہے کہ جو دنیا میں رہ کر عورتوں کی عزت کرے گا, عورتوں کا احترام کرے گا, ہر عورت کو اپنی بہن اپنی ماں سمجھے گا سوائے اس کے جو اس کے نکاح میں آئے گی. اپنی خالہ, اپنی پھوپھی, اپنی چچی, اپنی تائی, اپنی دادی, اپنی نانی, جتنی بھی دنیا میں عورتیں ہیں, غیر عورتیں ہیں جن سے کوئی ریلیشن نہیں, جو دوسرے مذاہب کی ہیں, دوسرے دھرم کی ہیں, ان سب کی عزت کرے گا, احترام کرے گا, اور اپنی نگاہ ایسی لے کر آئے گا کہ اس نگاہ میں کسی عورت کی بے عزتی نہ ہو, کسی عورت کے پرتی ہوس تیری نظروں میں نہ ہو. اتنی پاک صاف زندگی لائے گا. عورت کو اتنی عزت دینے کے بعد جب تو میرے پاس آئے گا تب اس کے بدلے میں نے تیرے لیے یہ انتظام کر کے رکھا ہے. یہ حقیقت ہے جس کو یہ غلط طریقے سے پیش کرتے ہیں. شاید آپ کے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں, تب تک کے لیے خدا حافظ.